یسوع کے بزرگ نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ان دنوں میں ہم دعا کے متعلق تمام پیغامات سن رہے ہیں، بلکہ جب سے میں کینیا سے آیا میرے دل میں بوجھ ہے ہم ایک دعا یا بہت بڑی ٹیم بنائیں اور جس کے آنے والے دنوں میں اس کے بارے میں ہم مزید جو میرے دل میں ہے وہ کام کریں گے۔ اس لیے ہم دعا پر خدا کا کلام سیکھ رہے ہیں اور سنڈے کو خصوصاً ہم تمثیلوں میں دعا کے متعلق یسوع کی تعلیم، کس میں؟ تمثیلوں میں دعا کے متعلق یسوع مسیح کی تعلیم ہم سیکھ رہے ہیں، اور ہم نے اس پر 2 میسج دیکھے۔ آج ہم تیسرا دیکھیں گے کہ یسوع جو ہے وہ تمثیلوں میں بھی جو ہے وہ تعلیم دیتا ہے، اور ویسے بھی اس نے دعا کے لیے تعلیم دی ہے۔ آج ہم متی کی انجیل کا 6واں باب نکالیں گے اور اس کی 5ویں آیت سے خداوند کا زندہ کلام پڑھیں گے۔ آپ غور سے سنیں۔ لکھا ہے، اور جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ بنو، کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر، بلکہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹری میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کر۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا، اور دعا کرتے وقت غیر قوموں کے لوگوں کی طرح بک بک نہ کرو، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہت بولنے کے سبب سے ہماری سنی جائے گی۔ بس ان کی مانند نہ بنو، کیونکہ تمہارا باپ تمہارے مانگنے سے کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو خداوند کے زندہ اس کے اقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ آج کا کلام یہ ہے کہ ریاکاروں کی مانند نہ بنو۔ دعائیا لوگوں کے لیے ایک بڑی آزمائش یہ ہو سکتی ہے، یا ہوتی رہی ہے یا ہوئی ہے، کہ دعا کرنے والے کبھی کبھی ریاکار بن جاتے۔ کیا بن جاتی ہے؟ عام لوگ نہیں جی، سنیے غور سے، کون؟ دعا کرنے والے۔ اور یہ ایک بڑا المیہ ہے کہ بندہ دعا کرنے والا ہو، کوئی بہن دعا کرنے والی ہو اور وہ سمجھتی ہو یا سمجھتا ہو میں کیا کرنے والا ہوں، لیکن خدا کی نظر میں، انسانوں کی نظر میں ہو سکتا ہے وہ اپنی نظر میں بھی ٹھیک ہو، انسانوں کی نظر میں بھی ٹھیک ہو، لیکن خدا کی نظر میں وہ کیا ہو؟ ریاکار۔
اس لیے یہ تو بڑا پھر خطرناک کام ہے. کن کے لیے؟ دعا کرنے والوں کے لیے. اس کا مطلب ہے صرف دعا نہیں چلے گی، دعا کے ساتھ رویہ ہے، دعا کے ساتھ آپ کا سوچ ہے، دعا کے ساتھ آپ کی نیت ہے، دعا کے ساتھ آپ کا سوچ ہے. اگر وہ ٹھیک نہ ہوئی تو بجائے دعا کرنے والے ٹھہرنے کے انسان ریاکار ٹھہرتا. اور یسوع مسیح یہ تعلیم کن کو دے رہے ہیں؟ گنہگاروں کو ہے. پہاڑی باز ہے، شاگرد ہیں، شاگرد جو ہیں وہ ان کو تعلیم دی جا رہی ہے، بھیڑ بھی موجود ہے، لیکن خاص طور پر پہاڑ پر یسوع مسیح کن کو تعلیم دے رہا ہے؟ شاگردوں کو. اور یہ بڑی خاص تعلیم ہے. ریاکار، میں نے اس دن بھی بتایا، ریاکار کے لیے ایک لفظ ایکٹر بھی استعمال ہوا ہے. ایکٹر کیا بات ہے؟ مطلب ایکٹ کرنے والا. ہوتا نہیں، صرف کیا کر رہا ہے؟ ایکٹنگ کر رہا ہے. اس کی ایکٹنگ ایسی لگتی ہے بندہ دعائیا ہے، بہن دعائیا ہے، پر ہے ایکٹر. نیتوں سے، ارادوں سے، سوچوں سے. مجھے کچھ دن کہہ رہے ہیں بھائی جی پتہ لگا جو فلانے وہ پڑھ تو موبائل رہے ہوں نے تے تصویراں بنا رہے چ. تو میں کوئی بات نہیں، مجھے دیکھنے کی ضرورت. وہ ایکٹر ہے، وہ ریاکار ہے، وہ ریاکاری کر رہا ہے. اور ریاکاروں کے لیے اجر آسمان میں. کوئی بندہ نہ بھی دیکھے تو کیا فرق پڑے گا اس سے؟ تو یاد رہے خدا ہمیں دیکھ رہا ہے. دعا کرنے والوں کو بھی وہ کیا کر رہا ہے؟ دیکھ رہا ہے. پرستاروں کو بھی وہ، اور خدمت کرنے والوں کو بھی وہ دیکھ رہے ہیں. ریاکاری ہے کس موٹیویشن سے کی جا رہی ہے؟ صرف چندے کا ڈونگ ہے یا دل سے خدمت ہے؟ کس طرح سے کی جا رہی ہے؟ خدا دیکھ رہا ہے. ایک ایکٹر لفظ بھی ہے، ایک لفظ ہے بروپیا. بروپیا کیا ہوتا ہے؟ ہاں، گاؤں میں کچھ آتے تھے، انہوں نے تھانے دار کی وردی پہنی ہوتی تھی. ہے وہ آتے کہتے تھے تمہارے پہ برنٹ آ گئے ہیں. بندے جڑے نویں ہوندے سی وہ کی کرتے سی؟ ڈر جاندے سی. جب وہ گھبرا جاتے تھے تو ان کے پاس وہ چموٹا جو ہوتا ہے، کیا اس کو کہتے ہیں، تو وہ نکالتے تھے جو ان کے پاس ہوتا ہے. تو وہ پھر ایک نعرہ لگاتے تھے، پتہ چلتا تھا کہ یہ تو کوئی مراسی ٹائپ بندہ ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. اس نے کیا دھارا ہوا ہے؟ روپ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ریاکار. ہپوکریسی جو ہے وہ ریاکاری جو ہے وہ زندگی میں ان کی بارے میں خاص تعلیم دی جاتی ہے. تو سنیے غور سے، خدا نیت، سوچ، ہمارا ارادہ اور ہمارے اندر جو کچھ چل رہا ہے خدا کو اس سے غرض ہوتی ہے. جو کچھ نظر ہمارے ہوتے ہیں اس سے خدا اٹریکٹ نہیں ہوتا. کوئی بندہ کیا ہو جائے گا؟ اٹریکٹ ہوگا، لیکن خدا نہیں ہوتا، کیونکہ خدا جو ہے وہ نیتوں کو، آپ کے ارادوں کو، اپنی سوچوں کو کیا کرتا ہے؟ جانتا ہے آپ کے اندر کیا چل رہا ہے. مطلب آپ نے یہاں 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے عبادت کی ہے،
لیکن اگر عبادت میں آپ کی نیت، آپ کے ارادے، آپ کی سوچ خدا پر نہیں ہے، کچھ آپ نے ادھر ادھر دیکھا ہے، کچھ لوگ نوجوان موبائل سے کھیل گئے ہیں، کچھ باتیں کر گئے ہیں آپس میں، وہ کوئی بات نہیں، آپس میں باتیں شاتیں کرنی چاہیے، یہی تو ماحول ہے، چلو کرو گال پائی رحمت کیڑا وے کھنڈے ہے۔ بہرحال ان کا بھی علاج میں کر رہا ہوں تاکہ ہمیں یہاں ایک LCD لگی ہو اور سب کی رپورٹ یہاں ہمارے پاس ہو اور ہم عبادت کے بعد بھی دیکھیں۔ پھر اس کو بلائیں، پاجی تسی آ چیک کرو اپنے آپ کو کی کرن ڈے ساجے ہے، تو ڈسکس کر رہے تھے، تم باتیں کر رہے تھے، تم موبائل سے کھیل رہے تھے، تم کیا کر رہے تھے؟ کیونکہ ہمیں بھی ڈیوٹی دی گئی ہے، ایک تو خدا کی ڈیوٹی ہے، ایک خدا کے، جیسے ماں باپ کی اپنے بچوں کے لیے کیا ہے، خدا نے تو انہیں دیکھنا ہی ہے، لیکن ماں باپ نے بھی اپنے بچوں کو کیا کرنا ہے، دیکھنا ہے۔ اس لیے جو ہمیں روحانی ڈیوٹی گئی ہے ہم بھی دیکھتے ہیں۔ تو یہاں لکھا ہوا ہے خدا کے کلام میں کہ جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند، ریاکار کیا کرتے ہیں، میرے ساتھ رہنا ہے، وہ عبادت خانوں میں صرف دعا کا، یہ بات سمجھے کیا، ان کی کوئی دعائیا زندگی نہیں ہے، لیکن جب وہ خدا کے گھر میں آ جاتے ہیں تو وہ ایسے لگتے ہیں یہ بڑے کیا ہیں، دعائیا بندے ہیں، بڑے سنجیدہ، دو چار حوالے بھی دینے نے کسی کے ساتھ۔ آپ کو بتا آج میڈیا کا دور ہے، آپ کچھ نہ کچھ نیٹ پر دیکھتے رہتے ہیں، اور کئی دفعہ جو ہے وہ خادم انہیں وہ چیز نہیں دیکھی ہوتی جو عام بندے نے کیا کی ہوتی ہے، وہ دو چار کیا ٹھوکے گا، حوالے کرے گا، والے دے گا، اور وہ کہے گا، وہ سمجھے گا میں کیا ہو گیا ہوں، روحانی، نہ اس کی کوئی دعائیا زندگی، نہ خدا کے ساتھ کوئی پرسنل تعلق۔ لیکن چونکہ انہیں کتنے حوالے آ گئے ہیں، دو چار حوالے آ گئے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو دوسرے سے کیا سمجھے گا، بہتر۔ یہ بھی کیا کرتے تھے، یہاں کیا لکھا ہے، وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑ پر کھڑے ہو کر دعا کرنا۔ ان کی پسندیدہ دعائیا کہاں تھا، یہ پبلک پلیس، کہاں پہ، پبلک پلیس میں وہ کیا کرنا چاہتے تھے۔ کبھی آپ نے نوٹ کیا جو دعا کرنے والے ہیں، جب لوگ تھوڑے ہوتے ہیں ان کے دل میں ہوتا ہے جی نہ میں کرا، کبھی نوٹ کریں اپنے آپ کو کہ دو کرا میں ہے، تو پھر وہ سنانا کسے چاہتے ہیں، بات میری سمجھنے ہے، وہ سنانا کسے چاہتے ہیں۔ اگر یہاں کوئی بھی نہ ہو، آپ اکیلے ہوں، لیکن آپ پھر بھی اسی غرض سے، اسی لگن سے دعا کریں، تو اصل میں آپ کو زمین پر اجر نہیں ملے گا، آپ کو آسمانوں سے اجر ملے گا، کیونکہ خدا دیکھ رہا ہے، خدا جان رہا ہے آپ۔ تو یہ کہاں دعا کرنا چاہتے تھے، موڑوں پر پسند کرتے تھے، آگے وجہ لکھی ہوئی ہے، تاکہ لوگ ان کو دیکھیں۔ تو دعا کس لیے ہو رہی تھی، ہے لوگ انہیں دیکھیں۔ ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے، آج تو ٹیچروں سے نہیں ڈرتے بچے، ہم بڑے ڈرتے تھے۔ ہم تو کئی ابھی بچوں کو بتاتے ہیں کہ ہم نے بال بنائے ہوتے تھے، تیل شیل ہوتے تھے، کون سا آج کا کام تھا، بس تیل لگا کر، ہم پنجابی میں کہتے تھے بودا بنایا ہے۔ تو وہ جب ہم بال بناتے تھے تو جیسے ٹیچر نے ادھر سے گزرنا ہے تو ہم اپنے بالوں کو کیا کر لیتے تھے، ہے وہ اس کو ہلا دیتے تھے، کوئی بڑا ٹاپ کا کیا نہ بنا ہو۔ تو وہ ایک طرح کی رسپیکٹ تھی، وہ ایک سٹائل تھا جو ہے۔ اور کبھی کبھی ہم کیا کرتے تھے کہ جیسے ٹیچر کا ادھر سے گزرنا ہے تو ویسے کتاب نہیں نکال لی، تو
تو چونکہ اس وقت گاؤں میں باہر درخت لگے ہوتے تھے تو بجلی وغیرہ تو نہیں ہوتی تھی، تو ہم درختوں میں باہر بیٹھے ہوتے تھے، تو وہ بازار پہ سے ہمارے ٹیچر جو ہے وہ آگے سے گزرتے تھے، تو ہم نے کتاب تکیے کے نیچے رکھی ہوتی ہے، پہلو نہیں پڑھ لی، جیسے ٹیچر نے ادھر سے نکلنا ہے ہم نے وہ کتاب کیا کر لینی ہے، سویرے ٹیچر نے سکول میں کیا کہنا ہے، آ بچہ جدوں اسی لنگنے آ یہ ہاتھ کی ہوندی ہے کتاب ہوندی ہے، اسی آخنا لے بھائی ٹیچر نو دا لا لے آئی۔ آج بچے خدا نو میں دا لائی ہوندے، لگاتے ہو یا نہیں لگاتے ہے؟ ان کے بارے میں خدا کا کلام ہے، ریاکاروں کی مانند نہ بنو۔ آئے آپ چرچ میں ہے، دھیان تیاڈا موبائل چے، دھیان تیاڈا دوجیاں چیزاں چے، یہ ریاکاری ہے، اس کا آسمانوں سے آپ کو کوئی اجر نہیں ملے گا، یہ خدا کی طرف سے آپ کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اور ہماری دعا، ہماری عبادت ڈیڈ ہو جاتی ہے جب ہماری نیت، ہمارے ارادے، ہماری سوچ اندر سے خدا کے ساتھ جڑی نہیں ہوتی۔ اس لیے بچوں میں کہنا چاہتا ہوں، جب بھی دعا کرو آپ کی نیت، آپ کی سوچ، آپ کے ارادے، آپ کے خیال خدا کے ساتھ ملنے چاہیے۔ کوئی زمین پر جانے یا نہ جانے، ہمیں کیا ہو، ہمیں نہ یاد پر آتے ہیں، لیکن اور پڑھیے، یسوع مسیح نے تعلیم دی باقاعدہ طور پر 23واں باب متی کی انجیل کا 23واں باب 14ویں آیت کیا لکھا ہے؟ اے ریاکار فقیوں اور فریسیوں، اے ریاکار فقیوں اور فریسیوں، ہیں تم پر افسوس، تم پر کیوں کہ تم بیواؤں کے گھروں کو دبا بیٹھتے ہو ہاں اور دکھاوے کے لیے نماز کو طول دیتے ہو۔ کیا کرتے ہو؟ پہلے ہم نے دیکھا کہ یہ پبلک پلیس پر دعا کرنا چاہتے ہیں، یہ لوگوں کو یعنی یہاں کیا کرتے ہیں، وہ اپنی دعاؤں کو طول کیا ہو گیا، مطلب لمبی دعا کرتے، لیکن پیچھے ارادہ کیا ہوتا ہے، کون دیکھے، کون دیکھے، لوگ دیکھے۔ اچھا میں دعا کرن دیا وہ ویکھن بھی دیا منو پیچھے کہ نہیں ہے، میں دعا کر رہا ہوں آنکھیں کھول کے دیکھ بھی لے، پھر اس نے دیکھا، پھر تو یہ نماز کو کیا دیتے تھے، کیوں کیا کریں، تو پھر کیا سمجھ رہے ہیں ہم؟ دعا کی سٹرینتھ کو کون سی چیز توڑ رہی ہے؟ ہم دعا کرتے ہیں، دعا کرنے والے ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں، لیکن دعا کے پیچھے نیت لوگ دیکھیں، لوگوں کو پتا چلے میں دعائیا بندہ ہوں، میں دعا کرنے والی ہوں، مجھے بڑا کلام آتا ہے، حوالے دو ٹھوکو، چیزیں ایسے کرو، پتا چلے اس کو کیا آتا ہے۔ کل ہم عظیم بتانا یہ چاہتا تھا کہ بھائی میں پڑھیا لکھا نوجوان ہوں، منو کلام بڑا، لیکن جو بندہ سیکھا ہوتا ہے جب وہ کسی بزرگ خادم کو دیکھے گا، وہ اس کو کلام آتا بھی ہو، وہ کیا کرے گا، وہ چپ کرے گا۔ پھر جب خدا کبھی اس کو موقع دے گا تو خدا اس کو عزت بخشے گا۔ میری بات سمجھ نہیں ہے نا؟ خدا اچھا ایک بات اپنے دل میں رکھیں، جو بندہ خدا کی دل سے خدمت کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے، خدا نے اس کو ایک وقت چانس دینا ہے، پاویں دنیا دی ساری ہستیاں انہوں چانس دینا نام ہی چون، لیکن خدا نے اس کو دینا ہے، کیونکہ خدا کے ہاں انصاف ہے، خدا کے ہاں کیا ہے، انصاف ہے، اور وہ کسی کوئی بے انصافی ہونے نہیں دیتا، اور کتنا بھی اس کو روک لو خدا نے اس کو کیا کرنا ہے، سرفراز کرنا ہے، خدا نے اس کو سربلند کرنا ہے، اور اس نے ہونا ہی ہونا ہے۔ یہاں پر کیا تھا، یہ نماز کو کیا دیتے تھے جی، ہے
तूल क्यों देते थे? भाजी वाह वाह को दुआ होंदी जो थे भाजी, बड़ी दुआ होंदी है, बड़ी दुआ होंदी है। और दुआ किस लिए वो कर रहे हैं? दिखावे के लिए। थोड़ा सा आगे बढ़े फिर हम आते हैं मरकस की इंजील का 12वां बाब। क्या यीशु की तालीम है, और इसीलिए हमारी दुआएं डेड हो जाती, हमारी दुआएं आसमानों तक नहीं पहुंचती, क्योंकि उसके पीछे कोई ना कोई ऐसा हिंट है जो हम मिस कर रहे हैं। दुआ कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि आप में से ज्यादातर लोग दुआ करने वाले लोग हैं, लेकिन कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हैं? मिस कर रहे हैं। और मिस क्या कर रहे हैं? जी पढ़िए 38वीं आयत। फिर यीशु ने अपनी तालीम में कहा कि फकीयों से खबरदार रहो, जी जो लंबे लंबे जामे पहनकर फिरना और बाजारों में सलाम और इबादत क्या करते हैं जी? है क्या की? जामे पहनना बुरी बात नहीं है। माता आप जो जिन्होंने पहने हुए हैं आप उनके खिलाफ कहे पादी साहब ने तो तालीम उनके क्या दे दी है? नो नो नो, मैं ये नहीं कह रहा कि जो अपना गौन पहनते हैं या चोगे पहनते हैं खुदा उन चोगों के खिलाफ है, नहीं। क्या करते थे ये? क्या करते थे? आप सच बताएं, जब किसी ने चोगा पहना होता है, आपको पता है कि जब इंटरनेशनली सफ़र करते हैं तो बास खुदा के खादिम जो हैं वो लगाते हैं, क्या उसको कहते हैं, कॉलर होती है, वो लगाते हैं। वो प्रीस्ट का निशान है, वो प्रीस्ट के अलावा कोई लगा नहीं सकता। कुछ झूठा लगा ले अपनी मर्जी ना बन के, लेकिन वो सिर्फ कौन लगा सकते हैं? आपने ऐसे कॉलर बनी होती है और बीच में एक सफ़ेद सी क्या दी होती है, पट्टी दी होती है, वो प्रीस्ट होने का क्या है। अगर आप एयरपोर्ट पर भी जाएंगे तो एयरपोर्ट के लोगों को पता होगा कि ये पास्टर है। वो क्या है? लोग इज्जत करेंगे। एक तो हम तो बाइबल से जानते हैं, लेकिन अगर आपके हाथ में बाइबल ना भी हो तो किससे जानेंगे? अब पुराने अहदनामे में क्योंकि हारून का खास चोगा बनाया गया था, उसका गौन था, उसकी खास वैल्यू थी, तो लोग उसको कहा गया था इज्जत का लिबास। किसका? उस लिबास को जो कोई पहने उसकी इज्जत की जाती है। और आज भी जिन्होंने ये पहना होता है तो इंसान के अंदर उनकी क्या होती है? इज्जत होती है। और हमारे पेंटिकॉस्टल में भी कुछ लोग पहनते हैं, कुछ लोग नहीं पहनते। मरहल मना नहीं है, इसके लिए मना नहीं है। हमारी अपनी मिशन में इस बारे में ये कहा गया कि अगर किसी ने पहनना है तो पहन ले। तो हम क्यों नहीं पहनते? हम ये समझते हैं कि लिखा है कि तुम्हें रूहुल कुद्स का लिबास दिया गया है। तो पहले तो वो ज़ाहिरी चोगा था, अब हमारे पास कौन सा है? रूहानी, जिसको कुव्वत का लिबास कहा जाता है। इसलिए पेंटिकॉस्टल इसको क्या नहीं करते? नहीं पहनते। लेकिन अगर कोई पहनता भी है तो कोई उसमें बुराई नहीं है। तो वो अच्छा है, एक निशान है, वो पहन भी ले तो जो है वो होगा। हम भी जब कोई ऐसी मीटिंगों में जाते हैं जहाँ पर दूसरे मज़ाहिब के लोग होते हैं तो फिर हम या तो वो कॉलर लगाते हैं या कोई ना कोई चीज़ पहनते हैं जिससे पता चलता है कि ये एक प्रीस्ट है, ये खुदा का बंदा है। तो ये इन्होंने चोगे क्यों पहने थे? बताओ जी, क्या लिखा है? क्यों चोगे पहन रहे थे ये? लंबे लंबे जामे पहन कर फिरना और बाजारों में सलाम। तो कितने इनका काम था? एक तो चोगा बड़ा अच्छा होना चाहिए। कौन क्या चीज बड़ी होनी चाहिए? क्योंकि उसकी भी क्या है? इज्जत। दूसरा, उनके पीछे क्या होती थी? हमें सलाम किया जाए। क्या किया जाए? देखा ना, कई नाराज हो जाते ने, भाई जी वेख ला उन्हें मनु की नहीं किया। तो ये भी भूखे किसके थे? सलाम के, इज्जत के भूखे थे। और पीछे कुछ नहीं, आगे भी कुछ लिखा है। और इबादत खानों में आला दर्जे की कुर्सियां
اور ضیافتوں میں صدر نشینی چاہتے ہیں۔ یہ دعائیہ لوگوں کا کیا حال ہے؟ اعلیٰ درجے کی ہے۔ آج بھی مشکل ہے پئی جو قاضی ہے، چرچز میں ناراضگی، چیزوں میں ناراضگی، یار پوچھ دے ہی نہیں، بھائی جی موقع ہی نہیں، پتہ نہیں یار کیا ہے۔ صدر نشینی، میری اعلیٰ درجے کی کیا ہو؟ کرسی۔ پچھلے دنوں میں ایک پریچر آیا یہاں پر، اس نے بشپ تھے بارس، معجزہ نہیں ہوا، لیکن جو کرسی پر بٹھایا گیا ہے وہ 1,40,000 کی کرسی تھی۔ آپ کے کراچی شہر کتنی پتہ ہے نا؟ 1 لاکھ، وہ بھی پسند نہیں آئی۔ پھر کون سی کرسی بنوائی گئی؟ پتہ نہیں، ایک 80 والی کرسی جو ہے، اور اس پر کون بیٹھا ہے؟ کرنے کے آیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے پہلے کہہ دیا کہ یہ کون سی کرسی چاہتے ہیں؟ اعلیٰ درجے کی کرسی، اعلیٰ درجے کی کرسیاں۔ کئی جگہ جاتے ہیں نا تو انسان ویندا ہے کہ کیڑی جگہ کی کرنا ہے، کئی با کر دوجا ویندا ہی۔ بائبل کہتی ہے وہ بھی اپنا اجر پا چکے، ان کی دعا بھی قبول نہیں ہوئے گی۔ لمبے لمبے چوگے، میں نے پہلے کہا چوگا پیر نہ نہیں مارتے، کسی چوگے والے کو کہو آپ پر نہیں، اس کی نیت کی بات کی گئی۔ پھر کیا کیا گیا؟ سلام۔ پھر تیسری چیز کرسی، اعلیٰ درجے کی کرسی۔ چوتھی بات ضیافتیں، کی پکاؤ گے؟ کیا پکاؤ گے؟ اچھا وہ فیملی ماڑی ہے، چلو اتنے پھر سلان نو کلا دینے، اتنے ہونا جمیل چلا جائے، فلانی فیملی۔ یہ باتیں خدا کے حضور جو ہے وہ خدا دیکھ رہا ہے کس نیت سے۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، کسی کی نہیں کر رہا، سمجھ رہے؟ اندر بات اعلیٰ درجے کی کرسی۔ خدمت کیوں نہیں کر رہے؟ پاجی اتھے کوئی عزت پاجی اتھے فلانیاں دی ہمارا سنڈے سکول چل رہا ہے تو میں ان کو ڈراتا رہتا ہوں، انٹی آ گئی، انٹی آ گئی، سمرون، نشل، روما، انٹی آ گئی، سنڈے سکول لاگے، کرسی بولو، کرسی ہل گئی۔ لیکن سنیے میں جو بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں، کب موقع ملے بچوں، زیادہ موقع ملے، میں دل کی گہرائیوں سے آپ کو کہنا چاہتا ہوں، جب خدا کسی کو اجر دیکھتا ہے نا، اس کا کوئی اجر روک نہیں سکتا، اس کا کوئی اجر روک نہیں سکتا، نہ اس کی دعا کوئی کیا کر سکتا ہے، روک سکتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، یہاں پر پاسٹر سالم آتے ہیں، سالم ہمارے ماموں جی بڑی عید کے جو ہے
ایک غربت پہ ان کی زندگی تھی، بہت محنتی لوگ تھے، بڑے جو ہے وہ ایک عام سے گاؤں میں رہنے والے تھے، اور وہاں سے وہ جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ کام کر کے بڑے محنت طلب کام کر کے، لیکن ان کے بچے بڑے ذہین ہیں، سارے یہ بہن بھائی جو ہیں وہ پاسٹر سالم کے، اور یہ عام اسکولوں میں سے پڑھ کر یہ دوسروں سے آگے نکل گئے ہیں، اور جب یہ میٹرک کی تو کہنے لگے کہ میرا بڑا بھائی درزی تھا، تو کہنے لگا ہم بھی درزی کا کام سیکھیں، تو یہ یہاں آ گئے، یہ آ کر اتنا بیمار ہوا یہ مر جانا۔ کسی نے ہمیں کہا کہ اس کو اتنی زیادہ قبض ہو گئی ہے، کہنے لگے اس کو نمک کا پانی دو۔ ہم لڑکے تھے بالکل جو ہے وہ جوش کی طرح جو عمر تھی، تو ہم نے کیا کیا، بجائے کو نمک اتنا دینے کے آگے یہ بھی بیچارہ اسی طرح کا بیمار بندہ تھا، یہ سارا ہی نمک وہ اس کی سے باڈی سے خون نکلنا شروع ہو گیا، اس کو ایڈمٹ کروایا گیا، بہت کریٹیکل سچویشن ہو گئی اس کی بہت زیادہ۔ خیر اسی بیماری کے چکر میں یہ لاہور چلے گئے، وہاں بھائی چلے گئے، وہاں بیچارہ کام بھی نہیں آتا تھا بہت، لیکن روزے بڑے رکھتا تھا یہ جب ٹھیک ہو گیا تھا۔ تو ایک عبادت تھی ایف سی کالج میں، اور یہ بیچارہ جو ہے اب تو صحت مند ہو گیا ہے، پتلا سا کالا سا بالکل پیچھے بیٹھا ایسے جیسے کوئی جاننے والا نہیں ہے ایسے، اور ایک خدا کی خادمہ باہر سے آئی، وہ کلام سنا رہی تھی، اتنی پبلک تھی اور یہ سب سے پیچھے بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے کلام چھوڑا، اس نے کہا نوجوان تیرے دل میں خدا کی پیاس، خدا نے کہا تیرے دل میں میرے لیے کیا ہے، پیاس ہے، میں تجھے آگے لاؤں گا اور میں تجھے سر بلند کروں گا۔ یہ وہ نبوت ہو رہی ہے، اور یہ سب سے شاید ہمارے گھر میں بھی اس کی اتنی ویلیو نہ ہو، شاید چرچ میں کوئی اس کو پوچھتا بھی نہ ہو، کسی کو اس کے بارے میں، وہ بھی ایک امریکن لیڈی ہے جسے نہیں جانتی، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ تو بندہ سادہ ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں اب بھی جو ہے اس کے ساتھ سینکڑوں پادری ہیں جو سالم کا جو ہے انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کبھی یہ ہمیں بھی ٹائم دے، ہمارے پاس بھی آئے، کیونکہ وہ جتنے کالجوں میں پڑھاتے ہیں وہ سب ان کے کیا ہیں، شاگرد ہیں، لیکن پہلے حالت کیا تھی، ہے عام صبر۔ کسی نے اس کی ہیلپ کی، کسی نے اس کو آگے لایا، بولو جی، ہے کون لایا ہے؟ یہ کیا کر رہے تھے، لمبے لمبے آگے اعلی درجے کی، تیسرے نمبر پر ہے ایک گاؤں میں میٹنگ ہو رہی تھی، ہمارے ملک کے بڑے نامور خادم، نام نہیں لینا چاہتا، آپ سب جانتے ہیں، بچہ بچہ جانتا ہے اس نے کہا کہ آپ نے ہمارے گاؤں میں آنا ہے، پورا گاؤں کرسچن ہے، بہت بڑا گاؤں ہے، 424 کرسچنوں کا بہت بڑا گاؤں ہے، وہاں میٹنگ تھی، ہزاروں لوگ جمع ہونے تھے۔ اس نے کہا بھی ناشتہ کیا کراؤ گے، خود نہیں پاری صاحب کہہ رہا، سیکٹری صاحب کہہ رہے، انہوں نے کہا کہ بھی ہم جو آپ کھانا چاہتے ہیں ہم کہہ دیں گے، انہوں نے کچھ چیزیں گنی 10-12، اس نے کہا نہیں پادری صاحب نہاری پسند کرتے ہیں، ساڑھے تے کراچی رولدی پھر دی ہے، لیکن گاؤں میں نہاری کدھر، یہ آج سے کو 3-4 سال پہلے کی ہے، اب تو نکل آئے ہیں کئی فریول جو ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھی ہم اس کا انتظام تو کرنا ہمارے لیے، انہوں نے کھانے بنا دیے، بہت سے کھانے بنا دیے، جب کھانے بہت سے بن گئے، وہ آیا ناشتہ ہوا، تو ناشتے میں پوچھتے ہیں نہاری، انہوں نے ہزاروں روپیہ لایا، لیکن اس میں کیا موجود نہیں تھی، خادم صاحب کیا ہو گئے، اعلیٰ درجے کی
ضیافتے، اعلیٰ درجے کی ضیافتے۔ تو آج آپ ٹرینڈ دیکھیں، آج کی خدمت کا معیار دیکھیں، آج کی خدمت کی طریقہ کار دیکھیں۔ اس لیے دعائیا اسٹرینتھ ٹوٹ گئی ہے، دعا کرتے ہیں، دعا آسمانوں تک نہیں جاتی، کیونکہ ریاکاری ہے، ریاکار لوگ ہیں، وہ صدر نشینی چاہتے ہیں، لمبے چوگے پہنتے ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ جس طرح خدا چاہتا ہے ہم اس طرح کیا کریں۔ لیکن خدا کس کو جاننا چاہتا ہے؟ نیتوں، ارادوں اور سوچوں کو خدا دیکھنا چاہتا ہے۔ تھوڑا سا آگے بڑھیں گے، لوکا کی انجیل کا 20واں باب نکالیں گے۔ آج میسج مختلف، دعا کی اسٹرینتھ کو توڑ دیتا ہے۔ کیا چیز؟ کون سی چیز؟ کون سی چیز؟ اچھا، آپ 45ویں آیت سے پڑھیں، کیا تعلیم دی گئی ہے؟ جی، جب سب لوگ سن رہے تھے جب سب لوگ سن رہے تھے تو یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا۔ اچھا، لوگوں سے نہیں کہا، آج بھی کلام کنہاں نے ہے؟ شاگردوں کے لیے ہے؟ کون کون شاگرد ہے؟ بولو جی، کون کون شاگرد ہے؟ آپ شاگرد نہیں ہیں؟ ہاتھ چکو۔ تو پھر آپ کے ساتھ کلام ہے، میرے ساتھ کلام ہے، ان کے ساتھ کلام ہے، ان کے ساتھ کلام ہے۔ کن کے ساتھ لکھا ہے؟ سب لوگ سن رہے تھے، لیکن اس نے کن سے کہا؟ کن سے کہا؟ کہ کبھی کبھی کلام ہوتا جو پبلک کے لیے، اور کبھی کبھی شاگردوں کے لیے۔ یہ کلام کن کے لیے ہے؟ شاگردوں کے لیے۔ کیا کلام ہے؟ کہ فقیوں سے خبردار رہنا، اچھا، جو لمبے لمبے جامے پہن کر پھرنے کا شوق رکھتے ہے۔ شوق، خدمت کا شوق۔ بھائی جی منو بڑا گاؤن دا شو، میں کہ شوق نہ نہیں گلاں بڑھنیاں۔ آپ کا بلاوا کیا ہے؟ یہ تے شوق دیا گلاں تھوڑیاں نہیں، جن کو کیا ہے؟ پاجے منو بڑا شوق، جو شوق سمجھتے ہیں؟ بھی تو اپنا شوق پورا کرنا ہے کہ خدا کی خدمت کرنی؟ یہاں شوق پورے نہیں ہوتے۔ کیا ہے انہیں لمبے لمبے چوگے پہننے کا شوق؟ آپ تو ادھر تو ہمارے تو بڑا مسئلہ ہے، جاؤ ذرا اوپر والی، اتنی اتنی لمبی کراسیں پہنی ہوئی ہیں، اوڈا بندہ نہیں ہوتا جڈی لمبی ہے۔ ایک دن میں صدر میں آ رہا، ایک بشپ صاحب کو میں نے دیکھا، معاف کریں رنگ تے میرا بھی اونجدہ ہی ہے، تے بشپ صاحب صحیح گرمی، اس نے بوڑھا بندہ پاسا بھائی بھی میرے ساتھ، اس نے بشپی پہنا ہوا، بیچارہ پیدل چل کے مڑا جا بندہ ہی، کالا جا بندہ، اور جانے میں کہا لے بھئی بشپی چمکن ڈہی ہے، بشپی تو میں کہا تو بھائی پیدل چلنا ہے تو نہ ہی پا۔ میری بات سمجھ نہیں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وہ لمبے لمبے چوگے پہننے کا کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیا ہے؟ شوق ہے۔ ایسے ایسے کپڑے سلائے ہوئے ہیں، ایسے ایسے چوگے سلائے ہوئے ہیں، کیا کمالیں کر دی ہیں انہوں نے۔ بھائی جی کل ہمیں ایک بندہ کہہ رہا تھا، بھائی جی آج ایک کپڑے دے کمال جو پوچھ لو انہوں نے۔ ہمارے پاس کل ایک بندہ آیا، کہنے لگا یار منو تھے، اور وہ مجھے کہتا ہے بھائی جی منو سکھا دو یار کلمات برکات۔ سیکھنے کیا آیا ہے؟ سنو یار، کس سے سیکھنے کیا آیا ہے؟ لیکن اس کے پاس کیا ہے؟ بشپ کا کیا ہے؟ جب وہ جاتا ہے لوگ اس کی کیا کرتے ہیں؟ شاپر میں ڈال لیتا ہے، کیونکہ اس کے پاس نہ موٹر سائیکل ہے نہ کچھ ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ سفر کرتا ہے۔ لیکن جویں جایا پہنچیا انہوں، لوگ کس کی عزت کرتے ہیں؟ وہ لمبے لمبے چوگے پہننا کا شوق ہے۔ شوق بلا کیوں ہے؟
क्योंकि ज़मीन पर इसकी क्या है। लेकिन सुन लीजिए, हम उसके मुखालिफ नहीं है जिस ने ये लाया हुआ है, वो भी हमारा दोस्त है, उसकी अपनी मर्जी है। लेकिन बात ये समझिए, वो अपना अजर पा चुके। शौक क्या है? कितनों को शौक है? चीजों का क्या होता है? शौक। लेकिन कभी कभी शौक नहीं, खुदावंद क्या लिखा है, पढ़ें जी। वो लंबे लंबे जामे पहन कर फिरने का शौक रखते हैं ये और बाजारों में सलाम और इबादत खानों में आला दर्जे की कुर्सियां और ज़ियाफ़तों में सदर नशीनी पसंद करते हैं। अच्छा, एक और भी काम कर दे जो जिदे मैं जोर नहीं देता। 47 आयत, वो बेवाओं के घरों को दबा बैठते और दिखावे के लिए नमाज को, उन्हें ज्यादा सजा मिले। दुआ का अजर मिलेगा, क्या मिलेगा है? इसीलिए तो लिखा है बाइबल में, तुम में ज्यादा उस्ताद क्यों ना बने है। तो रियाकारी की जो दुआ है, इसकी क्या है? सजा, अजर नहीं है जी। जिसकी नीयत बातों के लिए, जिसकी खिदमत में नीयत ठीक नहीं है, जिसकी दुआओं में नीयत ठीक नहीं है, अजर कोई नहीं। क्योंकि वो नमाज को क्या देते हैं? तूल देते हैं। फिर क्या इस मैसेज से हमने क्या सीखा है? क्या मैसेज से सीखा है? नंबर 1, अपना हाथ ऊपर करें। नंबर 1, दिखावे की दुआ, नमाज, इबादत, परस्तश ना करें। पहली बात क्या है जी? क्योंकि खुदा इससे नफरत करता है। खुदा इससे दिखावे की है, कोई भी काम दिखावे के लिए ना करो, दिखावा नहीं। आगे लिखा है, खुदा जो पोशीदगी में है वो तुम्हें क्या करे? देखे। तो कोई देखे या ना देखे, खुदावंद यस्सु नासरी क्या कर रहा है? देख रहा है, और वो अजर देने वाला है। वो आप किस नियत से इबादत की है, आपने किस नियत से इबादतें कर रहे हैं, अब मुझे तो नहीं पता, लेकिन आपको कौन देख रहा है? खुदा दे। मेरी नज़र में तो आप सब ठीक है, आप अच्छे तौर पर इबादतें कर रहे हैं, मेरी नज़र में आप सब क्लियर हो सकते हैं, लेकिन असल नज़र किसकी है? खुदा की। वो यहाँ क्या कर रहा है? उसकी आंखें आग के शोले की तरह है। आप भारत में आए, आपने प्रस्तुश में चुप करके चले गए, आपने एक गीत भी नहीं गाया, कभी इधर देखा, पंखे देखे, ऊपर देखा, इधर देखा, इधर देखा, कलाम थोड़ी देर सुना, चल ठीक है, आप आइया बाइबल चलो हुन। खुदा ने आपको देखा, मुझे देखा, आपको जैसे उसने देखा वो आपको क्या देगा? है क्या देगा? अब मैंने एक नियत कर ली कि जेड़े बंदे ने आना ही लेट है, तो तुमने अपना मूड उसके लिए क्यों खराब करना है? अजर पाना है। अगर अद्धी खिदमत करेगा तो अद्धा अजर पाएगा, छुट्टियां करेगा तो अपना अजर पाएगा। मुझे उससे लड़ने की और अपनी मूड भी खराब करने की, उसके हाल पे छोड़ दो। जब माँ बाप किसी बच्चे से भी तंग आ जाते हैं, फिर उसको क्या करते हैं? क्या कर देते हैं? वो लेट आए, वो कहे मैं नहीं आ सकता, वो कुछ कहे, उसकी अपनी मर्जी है। हम उसके लिए दुआ करेंगे, हम उसके लिए अच्छी नीयत रखेंगे, हम उसके लिए, अगर वो टाइम से आएगा अपना अजर पाएगा। अगर उसने खिदमत का आगाज किया है, उस खिदमत को सच्चे तौर पर करेगा, उसका अजर पाएगा। अगर वो नहीं करेगा, वो जाने और उसका। आप अपना मूड ऑफ ना करें और ना अगले का ही
क्योंकि एक दो दफ़ा समझाओ, अगर वो समझ जाए, नहीं तो फिर उसके क्या छोड़ दो, हाल पे छोड़ दो, जैसी उसका दिल कर दो। वो हमारी तरफ से उसके लिए कोई वो नहीं है, ना हमारा कोई वो है उसके लिए, लेकिन उसको खुदा के हवाले कर दिया है। खुदा उसकी मदद करे, खुदा उसको बरकत दे, खुदा उसको बढ़ाए, खुदा उसको आगे ले जाए, लेकिन आपको लड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये भी क्या करते थे, लंबे लंबे क्या पहनते थे, हैं क्या पहनते थे, बाजारों में क्या समझते थे, हैं। आखिरी गल करके ख़त्म करांगा, क्योंकि मैंने आपको बताना है, अभी मैंने आधी बात की है, क्योंकि जो बात मैंने शुरू की थी पोशीदगी में, वो नहीं मैंने शुरू की, वो उसका मैं अगली दफ़ा उसके बारे में बात करूंगा, क्योंकि मेरा टाइम हो गया। लेकिन यहाँ पर ये बन गए, सारा कलाम भूल जाए, ये बात अपने दिल में रखें। हमने खुदा के साथ अपनी मर्जी के बनाए हुए असूलों से नहीं चलना। क्या जी बोलो, हमने खुदा के साथ अपनी मर्जी के बनाए हुए असूलों पर, हमने खुदा के कलाम के असूलों पर क्या करना है, चलना है। फिर चर्च ने जो असूल मुरतब किए हैं बुज़ुर्गों ने, उनके मुताबिक आपने क्या करना है, तो आप क्या पाएंगे, क्या पाएंगे, आप क्या पाएंगे। अगर आप अपनी मनमानी करेंगे, अपने आपके इरादे हों, आपकी सोच हो, आप कहें मैं किसी का पाबंद नहीं हूँ, मुझ पर किसी का रौब नहीं है, मैं किसी का को गुलाम हूँ, मैं किसी की को बात सुनने वाला हूँ, तो वो आपका अजर है, आपकी मर्जी है। लेकिन खुदा ऐसे लोगों को बरकत देता है जो ताबेदारी करते हैं। क्या करते हैं, क्या करते हैं, ताबेदार लोग बरकत पाते हैं। और लिखा हुआ है खुदा के कलाम में, हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। एक आप बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं और दूसरा हुक्म मान रहे हैं। खुदा की नज़र में कौन से लोग मुबारक होंगे, क्या मानते हैं, क्या मानते हैं। माँ बाप को कौन से बच्चे पसंद हैं, कौन से बच्चे पसंद हैं, खुदा को कौन से बच्चे पसंद हैं, तो जोर से तो बोलो। पादरी साहब को किड़े बच्चे पसंद नहीं हैं, जो पारी साहब का हुक्म मानेंगे, तो जिन्हें अपना हुक्म भी चलाना है। बात समझने है ना, ये कलाम की बातें, ये मेरी बातें नहीं है बच्चों। इसलिए मैं आज सुबह कहना चाहता हूँ, आपकी दुआओं में जोर आ सकता है अगर उसमें रियाकारी क्या हो जाए, उसमें दिखावा का पन क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। उसमें चीज़ें नहीं, आप नीयत के साथ ही बातें करें, आप दिल के साथ ही बातें करें, आप दिल से खुदा के कदमों में आए, किस कोई हो या ना हो, आप दुआ करें। आप कोई आपका साथ दे रहा है, नहीं दे रहा, आपको जो है वो अब लंबा हो जाएगा। अलीशा नू सारे ही आंदे होने ने, एदा उस्ताद इनू की ला रहा ही दा। कभी कभी उस्तादों को भी ये समझते हैं कि सानू की ला रहे ने दा, पर मैं एक तुहानू दसा, जे उस्ताद ने लाया शागिर्द नू दा, तो उहदे बच्चियां नू जरूर लगना जो दा। मैं ये सच्ची बात कह रहा हूं कि बंदा कहे कि जमील को तो दा लगा यार, सलान नू दा लगा, पर मैंने सारी उम्र जिंदा रहने। ये चीज़ें किसके सामने आनी हैं। इसलिए खुदा नियतों, अरादों, खुदा अंदर की बातों को जानता है। आप फलां के बारे में क्या सोच रखते हैं, आप फलां के बारे में। लोग लीशा को दो बातें ज़रूर कहते होंगे, मेरी बात याद रखना। एक तो उन्होंने कहते होंगे ये एलिया दा बड़ा चमचाई, हर वक्त अगे रहिंदा, चुक के पानी अगे रखता ही, उस्ताद दा किवें ख्याल करदा ही, भी किवें उस्ताद दा हुक्म मनदा ही, ये दूजियां नालों ज़्यादा ही नंबर टांगदा ही। लेकिन वो सिर्फ नंबर नहीं टांग रहा था, वो दिल से क्या कर रहा था, खिदमत कर रहा था। दूसरा लीशा नू आंदे होने ने, लै भी तेरे उस्ताद ने देना शेना, वो जा रहा ही उत्ते ते तेरे लिए कुछ कर गया, कर गया तेरे लिए कुछ भी नहीं किया। कैसे अलीशा ऊपर जा सकता है कि बंदे ने खिदमत की होवे, खुदा जान देंदा उन्होंने। अलीशा को तो जान छुड़ा सकता है, तो रूल कुछ जान देंदा उन्होंने।
انہیں جا نہیں سکتا تو کدوں تک جنہ چکر تو دونا کی نہیں دے گا مسا نہیں دے گا وہ دی چادر ملی لیٹی ملی کئی شاگرداں دے ہونے یار تو اتنا کچھ چھڈیا ہے تینوں لبا ہی کچھ نہیں تیرے نال دے اگے نکل گئے نے تیرے نال دے پتہ نہیں ملکوں ہی باہر نکل گئے پر وہ کسی کا نام بائبل میں نہیں درج ایک الیشا کا درج ہاللیلویہ ہاللیلویہ وہ جو اس کا نام درج ہے کیونکہ خدا نیتوں ارادوں سوچوں خیالوں سے خدا کیا ہے واقف ہے اس لیے کبھی بھی دکھاوے کی نماز نہ کرو کبھی بھی دکھاوے کی دعا نہ کرو کبھی بھی دکھاوے کا چندہ نہ دو جتنی چیزیں پشیدگی میں ہوتی ہیں وہ خدا کے اندر اجر لے کر آتی ہیں خداوند آپ سب کو بہت برکت